بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جو عملیات کا شعبہ ہے اس کا ہمارا خاندانی ایک سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارے ایک رشی پیر ہیں جس سلسلے سے مقبوضہ کشمیر میں وہ ہیں اب جو انڈیا کے پاس ہے، تو وہاں پہ اصل اوریجن ہمارا جو ہے وہ بھی وہیں سے ہی ہے۔ وہاں سے پھر ہم ادھر پاکستان میں پری پارٹیشن جو ہے نا وہ ادھر بھی تھے اور انڈیا میں بھی تھے، وہاں پہ انڈین کشمیر میں بھی تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روحانی معاملات میں جو ہماری جو ساری کی ساری کاوش ہے وہ ساری کی ساری ایک بنیادی طور پہ فیملی کے طور پہ خاندانی طور پہ بزرگوں کی طرف سے سارے کا سارا سسٹم ہے۔ اس کے بعد میری بیسک جو اسکولنگ جو ہے وہ لاہور میں برانز روڈ پہ ایک اسکول تھا، وہاں پہ ہوئی تقریباً تیسری جماعت تک۔ اس کے بعد والد صاحب میرے اللہ بخشے وہ ترویلا ڈیم میں ہوتے تھے، وہاں پروجیکٹ پہ تھے۔ اٹالین کمپنی کا پروجیکٹ تھا جس نے یہ ڈیم بنایا تھا اور اسے ترویلا جوائنٹ وینچر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہیں پہ ہمیں رہائش ملی ہوئی تھی، وہیں پہ ہماری اسکولنگ تھی ساری کی ساری۔ اس کے بعد میٹرک تک اسکولنگ جو ہے وہاں پہ ہوئی۔ وہ اٹالین کمپنی کا اسکول تھا اور ساری فیسلٹی جو تھی وہ اس وقت کے حساب سے اور ہمارے آج کے جو اسکول ہیں جنرلی ان کی نسبت وہ اس وقت زمانے میں بہت ٹاپ لیول کی تھی۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگوں نے اپنے جو سٹاف تھا اس کے لیے اسکولنگ ہی صرف فری نہیں تھی بلکہ ہماری کاپی، پینسل، ربڑ، شارپنر ہر چیز جو ہے وہ ہمیں فری ملتی ہوتی تھی، اسکول کی طرف سے ملتی تھی۔ اس چیز کی یہاں پہ ایک چیز ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا شاید کوئی تعلیمی سسٹم ہے اور بچوں کو کانفیڈنس دینے کے حوالے سے ہو، اور ہمیں وہ چیز کبھی ان سے اپنے اس ٹیچر سے مانگنی نہیں پڑتی تھی۔ ایک الماری پڑی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں ضرورت کی، کاپیاں، پینسلیں، ربڑ، شارپنر، جیومیٹری باکس۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے یا اشارہ کرنا ہے اس نے کہنا ہے یہاں سے جا کے لے لیں اور ہم نے وہاں سے نکال لینی۔ بہرحال میٹرک تک وہاں پہ ہوئی۔ میٹرک کے آگے تو وہاں پہ اسکولنگ کا سسٹم نہیں تھا کوئی، تو اس کے لیے پھر مجھے لاہور کی آپشن تھی میرے پاس، ہمارا بائی شہر تھا، یا پھر پنڈی کی آپشن تھی جو قریب ترین تھا تربیلے سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ، یا پشاور کی تھی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جو آپ کی آبائی جگہ ہوتی ہے وہی آخرکار سلیکٹ ہوتی ہے، تو پھر یہاں پہ میں لاہور آ گیا۔ میٹرک تک تو یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ تھا، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز بھی کوئی نہیں تھی اس طرح کی الٹی سیدھی، اور نہ کوئی گھومنے پھرنے کی یا کوئی آوارہ گردی کرنے کے مقامات، اور اوپر سے ایک والدین کی جو تھی وہ ایک سرپرستی اور جو تھا وہ کنٹرول بھی تھا۔ تو وہاں تو بڑے ایک اچھے طریقے سے پڑھتے رہے ہم، اور اس زمانے کے حساب سے سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گئے، اور اس زمانے میں سیکنڈ ڈویژن جو ہے نا بڑی اچھی مانی جاتی تھی میٹرک کے اندر۔ بہرحال اس کے بعد میں یہاں پہ سول لائن کالج میں آ گیا۔ اب سول لائن کالج میں آیا اور تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ دن کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا سول لائن کے۔ وہاں پہ ہمارے ماموں تھے خواجہ وحید رشتے کے، تو انہوں نے وہاں پہ ہاسٹل میں ہمیں کمرہ لے دیا۔ تو اب وہاں پہ جب داخل ہوئے تو تقریباً جو ہے نا ایک بالکل آزادانہ قسم کا ماحول تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم کی طرف دلچسپی جو تھی وہ نسبتاً کم ہوتی گئی، اور جو بنیادی خون میں چیز شامل تھی، روحانیات، اسٹرالوجی، پمسٹری، ہیپناٹزم، اس طرح کے کاموں کے اندر میری جو تھی نا وہ زیادہ انوالومنٹ ہونے لگ گئی۔ ہاسٹل میں 1-2 دوست ایسے مل گئے جن کا کچھ رجحان بھی اس طرف تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو کورس کی کتابیں تھیں وہ تھوڑی سائڈ پہ ہو گئیں، اور یہ ایکٹیویٹیز جو تھی نا وہ زیادہ بڑھ گئیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے نا تو ہاسٹل میں جو کام شروع کیا جائے ایکسرسائزز کی، وہ ہیپناٹزم کے اوپر تھیں۔ اس کو جو اس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں ساری نظر کو مضبوط کرنے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن ٹیکنیکلی ذہن تھوڑا سا میرا بے چین قسم کا ہے، تو صرف ایک سمت یا ایک جگہ کے اوپر رکنا جو ہے نا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسٹرالوجی، پمسٹری، عملیات تو پہلے، یا روحانیت سے تو ایک لنک پہلے تھا، تو یہ جتنے بھی الائڈ سبجیکٹ تھے سارے کے سارے میرے وہ دلچسپی کا جو ہے نا وہ مرکز اور محور جو تھا نا وہ بنتے رہے۔ بلکہ یہاں تک تھا کہ کورس کی کتاب کے علاوہ کوئی بھی کتاب مجھے مل جائے، کوئی میڈیکل پہ مل جائے، نفسیات پہ مل جائے، کوئی کسی بھی سبجیکٹ پہ مل جائے، تو میں نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس میں یہ مجھے نہیں ہوتا تھا کہ بھی یہ کتاب پمسٹری سے یا اسٹرالوجی سے یا روحانیات سے یا عملیات سے متعلق نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھنا۔ بس کورس کی ایک ایسی چیزیں تھیں جو میں
اوائڈ کرتا تھا پڑھنے سے، اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جہاں تک رہبر کی اور استاد کی یا ٹیچر کی یا کسی بھی حوالے سے آپ کو سکھانے کی جو ہوتی ہے نا بنیادی سلسلہ، تو روحانیت کے اندر تو کوئی باہر سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر سے ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر سے ہوتا ہے، وہ آپ کے گھرانے سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل کوئی چیزیں نہ درکار ہوتی ہیں، نہ اس طرف جانے دیا جاتا ہے، نہ جانا چاہیے، کیونکہ جو بیسک آپ کی ٹریننگ ہے الف بے جو ہے وہ اگر اپنے ماحول سے، اپنے سسٹم سے، جس سسٹم میں آپ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رشید پیر ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ہیں، یا گھر سے جو بھی آپ کی ٹریننگ ہے ساری کی ساری، اگر وہ الف بے آپ کی درست نہیں ہوئی تو پھر رزلٹنٹلی آگے جا کے چھوٹی ہے بڑی ہے تک پہنچتے آپ نے اپنا بھی بیڑا غرق کر لینا ہے، اور علم کا بھی اور نالج کا بھی اور ہر چیز کا جو ہے نا وہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ باقی یہ رہی کہ زندگی میں آپ جس سے بھی ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں، ایک لفظ بھی آپ کو سکھاتا ہے، وہ آپ کا استاد ہے۔ اور میں نے تو بہت ساری ڈائمینشنز کے اندر کام کیا، بہت سارے لوگوں سے ملا، تو میں انہیں روحانی طور پہ اپنا استاد ہی مانتا ہوں، کہ جس سے میں نے کوئی چیز سمجھی، یا جس نے مجھے نہیں بھی سمجھایا لیکن اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ میں نے آپ کو نہیں سمجھانا، تو اسے بھی میں نے ایک سبق کے طور پہ ہی لیا۔ سوال ہے نا کہ بھئی آپ نے یہ روحانیت کا کام عملی طور پہ کب شروع کیا، تو اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی جا سکتی، یہ تو شروع ہی تھا، یہ تو میری پیدائش کے ساتھ سے شروع تھا، تو اس لیے کہ ڈیٹ آف سٹارٹنگ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف سٹارٹنگ جو ہے وہ اس کی وہی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو وہ ایک لوور درجے کے اوپر تھا، جیسے جیسے وقت کے ساتھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، اس میں آتا گیا، اور یہ بالکل غیر محسوس طور پہ پروفیشنلی پھر اس کام کو میں کرتا رہا، اور وہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں۔ تقریباً 80s کے شروع سے جو ہے نا میں اس کے علوم مخفی، ہم اسے ٹرمینالوجی کے لیے کہتے ہیں، اسٹرالوجی، پامسٹری وغیرہ کو جب ہم اکٹھا بیان کرتے ہیں، تو اس وقت سے ہی میں اس کے اندر جو اس وقت میگزین شائع ہوتے تھے علوم مخفیات کے اوپر، ان کے اندر میں لکھتا رہا۔ بہاولپور سے ایک رسالہ نکلتا تھا عبدالرحیم صاحب کا، اللہ بخشے انہیں، اسرار النجوم، وہاں سے میں نے بنائی طور پہ سب سے پہلے تحریری طور پہ میں نے اس میں لکھنا شروع کیا، پھر بعض دیگر میگزین جو تھے وہ میں اس زمانے سے ان کے اندر لکھ رہا ہوں۔ اور 1991 میں جو ہے نا، اور ایک بیسک پامسٹری کا کورس کچھ سال پہلے اس سے شروع کیا تھا، لیکن 1991 میں باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کو سکھانے کا کام، اسٹرالوجی، پامسٹری، عملیات، روحانیات جو ہے نا باقاعدہ پروفیشنلی جو ہے نا اس کا ایک ادارہ بنا کے ان کو سکھانے کا کام شروع کیا۔ ادارے کا جو نام ہے نا، اس میں بنیادی طور پہ 2-3 ہم اسے نام مختلف دے سکتے ہیں کاموں کی نوعیت کے حوالے سے۔ اب جو ہمارا سکھانے کا جو ہے سسٹم سارے کا سارا، جس میں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں علوم مخفی، پامسٹری، اسٹرالوجی، عملیات وغیرہ سارا، یہ خالد انسٹیٹیوٹ آف اکلٹ سائنسز کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ والا حصہ جو ہے ادارے کا۔ اور جو پبلیکیشن کا حصہ ہمارا، وہ جو ہے نا رٹھور پبلشر اور رہنما عملیات کے نام سے، رہنما عملیات کے نام سے ہمارا منتھلی میگزین ہے، خالد روحانی جنتری کے نام سے ہمارا اینول ایک آتا ہے میگزین، اور اسی طرح خالد ہندی جنتری کے نام سے بھی اینول ایک نمبر ہمارا شائع ہوتا ہے۔ جنتری جو ہے نا مختلف چیزوں کا مرکب ہے۔ جنتری کے اندر تاریخیں بھی ہوتی ہیں سال پورے کی، جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر سالانہ حالات لوگوں کے لکھے ہوتے ہیں جنرلی، کہ بھی میرا برج حمل ہے، ایریز ہے، ٹورس ہے، سور ہے، جوز ہے، تو اس کے جو سال بھر میں حالات و واقعات جنرلی پیش ہونے ہیں وہ اس کے اندر تحریر کیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بعض ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کون سا ستارہ کب کس برج میں ہوگا، کس ڈگری پہ ہوگا، کہاں پہ ہوگا، نظرات جو سٹارز کی بن رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ہمارا کام دراصل ایسا ہے کہ جس میں ہم نے انسانی ذہن کے ساتھ، انسانی زندگیوں کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، ہم نے انہیں مشورہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہماری مشاورت یا ہماری بدنیتی بیچ میں شامل ہوگی تو بات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ کام ایسا ہے کہ اگر آپ اسے کسی دوسرے پہ ڈالیں تو پھر وہ کیا کرے گا، کس وقت آدمی کسی اپنی ذاتی ضرورت، کسی پریشانی کی وجہ سے کسی غلط مشورے میں چلا جائے لوگوں کو دینے، یا کوئی اور ایسا کام کرے، تو وہ اس لیے اتنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور خود مجھے سفر کرنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنی برانچیں جگہ جگہ بناؤں اور ہفتے کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد وہاں پہ وزٹ کروں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں بیٹھے بیٹھے دے دیتا ہے، تو ضرور آدمی نے ساری دنیا پھرنی ہے۔ جہاں تک آپ کا بکس کا سوال ہے نا، یہ تھوڑا سا اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تو میں نے لکھی تھی خزینہ اعداد، علم الاعداد کے اوپر، نمرولوجی کے اوپر، اور اس کے ساتھ ایک عملیات کے اوپر کتاب لکھی تھی۔ تو لیکن اس کے بعد یہ سسٹم اتنا بڑا کہ اسٹرالوجی، پامسٹری،
اور عملیات کے علاوہ جو ہے وہ پتھروں کے اوپر، جواہرات کے اوپر، نجوم کے اوپر، وقتی نجوم کے اوپر، ساتوں کے اوپر، تقریباً بہت سارے علوم کے اوپر، کیونکہ میرا تو اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہے، 24 گھنٹے کا کام میرا یہ ہے. میرے بستر کی دائیں بائیں بھی یہی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، صبح اٹھتا ہوں بھی تو یہی ہوتی ہیں. ماں سوائے یہ کہ جو قرآن یا حدیث کے لیے ایک وقت مختص ہے، اس کے علاوہ میری کوئی مصروفیات اور ہے نہیں. دعوتوں میں جاتا نہیں ہوں، میٹنگز میں اتنی کوئی کرتا نہیں ہوں. تو جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میرا یہی کام ہوتا ہے. تو اس لیے آلموسٹ کافی سارے سبجیکٹس کے اوپر لکھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام جو میں نے کیا ہے نا، وہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کتب جو ہے نا، فارسی کی، عربی کی جو قدیم کتب ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا. حالانکہ وہ کمرشلی تو مجھے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے، اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے، پھر پروف ریڈنگ اس کی، پھر ٹائپنگ بار بار. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا، کہ ہمارے یہاں ایک عملیات کے اوپر کتاب ہے شمس المعارف، کوئی 700-800 سال پرانی کتاب ہے. ہمارے یہاں موسٹلی لوگ جو بھی کوئی اٹھتا ہے عملیات کے شعبے میں آتا ہے، اس میں سے کوئی صفحے نکالتا ہے، کچھ اسے ری رائٹ کرتا ہے اور اپنے نام سے شائع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ. لیکن جو ایڈ میں نے چیزیں کی ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ انگلش سے، عربی سے، فارسی سے بکس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے پیش کیا ہے. اس وقت بھی ہمارا جو میگزین ہے رہنما عملیات، اس کے اندر بھی غیر ملکی زبانوں سے ترجمہ کر کے ہر مہینے مضامین دیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو کی نالج جو ہے اس میں وسعت ہو، اور ان کے بلکہ وسعت نظر پیدا ہو، ان کے اندر سوچ کی جو محدود دائرہ کار ہے اس سے وہ باہر نکلیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کام ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. میرے نام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی رسالے میں، صرف خالد اسحاق راٹھور لکھا ہوا ہے. تو آپ میرا ماحول دیکھیں، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر آئے گی. میں تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک علم کے ساتھ میرا تعلق ہے. نہ میں پیر ہوں، نہ میں فقیر ہوں، نہ میں مرشد ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بس ایک عام سا آدمی ہوں، اپنا کام کروں، وقت پورا ہوگا تو اگلے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جو سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے کس ذریعے سے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے. اگر وہ بائی ڈاک سیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ 4 مہینے، بعض کورسز 4 مہینے کے ہیں، بعض 6 مہینے کے ہیں، بعض 3 مہینے کے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نالج کو سیکھنا چاہ رہا ہے، اس کے حساب سے اس کے کورس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. اسی طرح کلاسوں کا ڈیوریشن بھی اس کورس کے حساب سے ہوتا ہے. اور اگر بالمشافہ کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے، بالمشافہ میں تو شارٹ بھی ہو سکتا ہے ٹائم، کیونکہ ایک فرد ہوتا ہے، ایک آدمی نے سیکھنا، اور اس میں آپ ایک ٹائم فریم میں سارے کورسز کو قید نہیں کر سکتے. وقت جو ہے نا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ صرف اسٹرالوجی کی مخالفت میں یا ان علوم کی مخالفت میں اس کے اوپر جو مرضی گفتگو کرتے رہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن آپ نے اگر صلات بھی پڑھنی ہے تو فجر کے ٹائم پہ فجر ہی پڑھیں گے، زور نہیں پڑھ سکتے. اور پھر آپ کی صلات پڑھنے کے لیے، ایون نفل پڑھنے کے لیے بعض اوقات ایسے ہیں جس میں آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وقت جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اسلامی لحاظ سے بھی. لیکن اگر ہم اسلامی امر کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیں تو اسٹرالوجی اور ساتیں جو ہیں، ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہے ہمارے لائف کے اندر پریکٹیکلی سپیکنگ. جیسے قمر در اقرب ہو تو اسے حبوط کا ٹائم لیا جاتا ہے اور اس کو ناقص مانا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کے بعض مسالک میں اس کو بڑی امپورٹنس بھی دی جاتی ہے، اس وقت کو خاص طور پہ اتنا اہم نہیں مانا جاتا اور اسے ناقص مانا جاتا ہے. اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مناسب وقت کا، یا جسے ہم سعد وقت یا لکی ٹائم کہتے ہیں یا خوش قسمت وقت کہتے ہیں، اس کا انتخاب کر لیں، تو یہ انسانی حوالے سے ایک کوشش ہے. یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز جو انسان کرتا ہے. آدمی بیمار ہوا، آپ نے اسے دوائی دی، آپ کی کوشش ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرے گا نہیں، یا بیماری اس کی واقعتاً ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ سارے نالجز جو ہیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے. تو اس میں آپ مدد حاصل کرنا چاہیں تو گڈ اینڈ ویل، آپ کی مرضی ہے. نقوش یا عملیات کا جو معاملہ ہے نا، میں اس میں تھوڑا سا، میرا جو ذہن ہے نا تھوڑے باقی لوگوں سے تھوڑا سا فرق ہے. بنیادی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرکار جتنے بھی ہم امیر ہوں، جتنے بھی صحت مند ہو، ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اب نقوش اور عملیات کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے عملیات اور ایسے نقوش لکھتے ہیں جو اسلامی لحاظ سے کفر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہم ورد ایسے کرتے ہیں
جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جن میں پکارا جاتا ہے، وہ غیر شرعی ہے اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اسے کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عملیات کے اندر آ رہا ہے تو یہ جائز ہو گیا۔ میرے نزدیک صرف وہ عملیات اور وہ نقوش جائز ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے مدد مانگی جائے یا قرآن کی جو آیات ہیں ان کو لیا جائے۔ صرف وہ عملیات، وہ ورد، وہ وظائف، وہ اذکار جو ہیں شرعی طور پہ جائز ہیں میرے نزدیک۔ لیکن اگر کسی اور چیز کا نام، کسی بندے سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، کسی آپ دیوی دیوتا سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی آپ چیز، کسی ستارے سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کفر کے اندر شامل ہوتی ہیں، مشرکانہ ہیں، اور ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ گو کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، کیونکہ عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ بھی غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ لیکن جو ٹیچ کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو فرق کرنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ کام چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ایک حصہ ہے۔ بعض آپ کو ایڈ ایسے بھی ملیں گے جس میں لکھا ہوگا 3 دن میں آپ عمل بنیں، ایک ہفتے میں یا چاند کے اوپر یا گرہن کے ایک عمل کریں اور آپ عمل بنیں۔ بھئی ہم تو ساری عمر ہوگی عمل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو بنے نہیں ہیں، تو یہ 3 دن میں کیسے بن جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک پروسیجر ہے۔ آپ نے ایک معمولی سی گفتگو کا فن سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے۔ آپ نے صرف خط نستعلیق کو دیکھنا ہے، لکھنا اگر کوشش کرتے ہیں بھی کیسے لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ صرف پیسے کمانے کی چیزیں ہیں کہ 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، 3 دن میں عمل بنے، 3 دن میں کامل بنے۔ پھر 3 دن میں تو آپ چیزیں بتا ہی نہیں سکتے کہ ہیں کیا، ٹیکنیکلی کیا۔ ہمارے یہاں بس یہ زور دیا جاتا ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا آج سے آپ میرے خلیفہ، تو آپ میرے خلیفہ، اور بس جناب آپ جو ہے نا اگلے دن سے پیر بن گئے اور آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ حالانکہ جو علم النقوش ہے یا علم الالواح ہے یہ باقاعدہ حسابی فن ہے، اس کے پیچھے پوری ایک میتھ کام کرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی، اس کے اندر شادی کا تویز لکھا، اب کسی نے وہ کتاب کھولنی ہے، اس کے لیے کوئی آدمی آیا، اس نے اس کو وہاں سے نقل کرنا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عمل کے طور پہ وہ تویز جو ہے نا لوگوں کو دے دینا، اور وہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ کوئی 3 دن، 3 اور 1 ڈھائیے میں اور ایک اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہے، صرف فراڈ ہے، اور اس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ سر پیر ہے اس کا۔ لوگ بیوقوف بنتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور اچھے پیسے دیتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے چل رہا کام۔ لو جو ہے نا، دیکھیں نقوش لو سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بنیادی چیز ہے نقش، بنیاد یہاں سے چلتی ہے نقش سے۔ نقش لکھنا کیسے ہے؟ اس کی چالیں ہوتی ہیں، آچی، بادی، آبی، خاکی، یہ اس کی 4 بنیادی چالیں ہیں۔ اب جو نقش یا یہ تویز جو کاغذ پہ لکھا جائے گا وہ نقش کہلاتا ہے، اسی تویز کو اگر کاغذ پہ لکھا جائے گا وہ نقش کہلاتا ہے، اسی تویز کو اگر ہم کسی دھات کے اوپر لکھیں گے وہ لو کہلائے گی۔ اور طلسم جو ہوتا ہے ایک اور چیز جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت میں ایک لمحے کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے اس چیز کو کرنا ہے، نقش کو بنانا ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ بالکل فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ان تینوں کے اندر فرق ہے۔ کاغذ کے اوپر نقش ہوگا، لو اسے ہم کہیں گے جو دھات پہ لکھے گی، کسی بھی دھات پہ، سونے پہ، چاندی پہ، پیتل پہ، تانبے پہ، وہ ستارے کے حساب سے ہوتی ہے، جو ستارے کی دھات ہوتی ہے یا جو کام ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے بھی اسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر بنیادی فرق ہے۔ یہ جو کالا علم ہے نا، یا بنگالی جادو ہے، یہ ساری چیزیں، اس کا ایک جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام شامل نہیں ہے یا قرآن کی آیت شامل نہیں ہے، وہ عمل ہے، وظیفہ ہے، پڑھائی ہے، تویز ہے، نقش ہے، لو ہے، وہ مشرکانہ ہے۔ اب کالا علم جو ہے نا، کالا علم یہ نہیں کہ یہ اثر نہیں کرتا یا یہ ہے نہیں، کالا علم ہے، اثر بھی ہے، تاثیر بھی ہے، لیکن مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے صرف نوری علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے نہ افریقی جادو ٹھیک ہے، نہ اس کے لیے کالا علم ٹھیک ہے، نہ کوئی بھی ایسے دیوی دیوتاؤں کا یا ہندوؤں کے جنتر منتر یا ہمارے اپنے کوئی الٹے سیدھے عمل جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالے علم کی یا افریقی جادو کی یا بنگالی جادو کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا، شیطان آزاد ہے اسی کام کے لیے کہ وہ ہمیں ورغلائے، اور یہ سب سے آسان ترین کام ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی نہج تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کالے علم کا توڑ کالے سے بالکل غلط بات ہے اور فضول بات ہے۔ کالے علم کا اثر ہے، بالکل ہے، لیکن آپ
اس چیز کو سمجھیں کہ نوری علم سے اوپر، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اوپر کوئی علم نہیں ہے. یہ آخری علم جو ہے نا وہ یہی ہے. قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن میں آپ وہ واقعہ پڑھیں جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے، تخت کو لانے کا ذکر کیا گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو جن تھا اس نے کتنا ٹائم دیا تھا وہ تخت لانے کے لیے، اور جو ایک صاحب کتاب آدمی تھا، صاحب علم آدمی تھا، اس نے پلک جھپکنے کا علم دیا تھا. تو علم جو تھا ایک پیغمبر کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کالا علم کر رہا تھا، وہ افریقہ کا علم کر رہا تھا، یا وہ کوئی مشرکانہ یا کافروں کا کوئی علم لے کے تو نہیں کوئی نبی کے پاس بیٹھ سکتا، پیغمبر کے پاس بیٹھ سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ریاضت نہیں کرنی، ہم نے نوری علم کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا نہیں ہے، اس کو سیکھنا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کالا علم جو ہے یہ سب سے مؤثر ہے اور اس کا توڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ سب ایک باتیں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کسی بھی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اسے صرف اور صرف جو ہے وہ روحانی اور نوری علم کے اوپر آنا چاہیے. کہا نا کہ کالا علم ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے. جنات ہیں، ان کی اپنی تاثیر، ایک ان کا وہ وجود ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جنات ہیں نہیں یا یہ غیر مرئی مخلوق ہے نہیں، یہ بالکل ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہر چیز جادو پہ ڈال دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس نے ہمارے پہ تویز کر دی ہیں، اس نے ہمارے پہ عمل ڈال دیا ہے، اس نے ہمارے پہ جن چھوڑ دی ہیں. اب میرے پاس آپ آئیں گے تو میرے لیے کہنا، اگر میں آپ کو کوئی بھی بات نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کا حساب نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور سیدھا آپ کو کہتا ہیں آپ کے اوپر تو کالا علم ہوا ہے، تو آپ تو گھر سے سوچ کے آ رہے ہیں کہ میرے اوپر کالا علم ہوا، اور آپ کا ذہن بنا ہوا کہ میرے اوپر کالا علم ہوا. تو نتیجہ جان کیا ہوگا؟ آپ تو فوراً پریشان ہوں گے مزید کہ یار جو میں سوچ رہا تھا وہی مسئلہ ہے. تو اب جی آپ حل بتائیں. جب میں حل بتاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کو اس میں آپ کی پریشانی کا فائدہ اٹھاؤں گا. اس کا آپ کو نا ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں میں. میرے پاس ایک ینگ سا لڑکا ہے، مجھے کہتا ہے میرا یہ حساب کریں، تو میرے اوپر نا کوئی اس طرح کے نا جنات وغیرہ کا اثر ہے بہت زیادہ، تو مجھے کیا ہے معاملہ. میں نے دیکھا تو جو اس کے حساب میں آ رہا تھا وہ اس کا ذہنی خلفشار تھا سارے کا سارا، اور ذہنی وہ مسائل کا شکار تھا، اور ذہن اس کا ڈسٹرب ہوا تھا. میں نے اسے کہا بھی میرے حساب سے تو آپ کو کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، آپ اپنا علاج کروائیں، طبی علاج کروائیں، ڈاکٹر سے کروا لیں، کسی حکیم سے کروا لیں، کوئی پڑھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ ساتھ اس کا پانی پئیں، یہ آپ کام کریں، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ آدمی جو تھا نا، لڑکا جو تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا، کہتا جی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میرے پہ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پہ جنات ہیں، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہے، کالا علم ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ ہم گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ بھی ہمارے اوپر یہ معاملہ ہے، اور آگے صرف عمل کو، اس معاملے کو صرف ہوا دینی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ بھی اس کے حالات ویسے ہی ڈسٹرب ہیں، اس کا ذائچہ خراب ہوا ہے، اس کی قسمت کا جو دور جا رہا ہے وہ نیگیٹو ہے، وہ اس میں اتنی کامیابی کا بھی امکان نہیں ہے. ہر چیز ہم نے دوسروں کے اوپر ڈال دینی ہے کہ اگر میرا کام نہیں چل رہا تو بھائی کی بیگم نے کر دیا ہوگا، یا نوح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ساس نے کر دی ہوگا. ٹھیک ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن ہر کام میں یہی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ان ملکوں کے اندر سب سے زیادہ جنات ہیں، سب سے زیادہ کالا علم ہے، سب سے زیادہ بنگالی علم ہے، سب سے زیادہ افریقہ کا علم یہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ زیادہ چیزیں ہوا میں ہیں. جو ان کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی ہوا میں علاج کر رہے ہیں، صرف وہ پیسے لیتے ہیں اور لوگ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے علم کا علاج ہمارے اس کالے علم والے نے کر دیا. اللہ اللہ خیر صلاح. خوشبو کا جو ٹاپک ہے نا جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک بنیادی طور پہ خوشبوؤں کی ہم اگر کیٹیگرائز کریں نا تو ہم اسے ایک تو اورینٹل میں کر سکتے ہیں، یا اگر ہم آسان ترین زبان میں بیان کریں تو ایک ہو گئے عطر آپ کے جو ہمارے پاک و ہند میں استعمال ہوتے ہیں، یا عرب بھی اسے استعمال کرتے ہیں. جیسے عود ہے، عربوں کے اندر بہت ایک بہترین خوشبو میں مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنا استعمال نہیں ہوتا. اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ اس کی اسمیل بھی تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ مہنگا بھی ہوتا ہے، تو ہم کیونکہ سستی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یا ان کی کوالٹی ہو یا نہ ہو. تو جو عود ہے یہ عرب عورتیں اور عرب آدمی جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، عورتیں بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. اس طرح گلاب ہے، مشک ہے، عنبر ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی جو لوکل خوشبوؤں کے اندر آ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ یہ ویسٹ میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن ہم اسے عام زبان میں اسے ہم عطر کی زبان، عطر ہم انہیں کہتے ہیں.
اب جو آگے آپ کے دوسرے جو فرینچ خوشبوئیں ہیں جس کے اندر آج کل وہ CK1 کریڈ ہو گیا اور اس طرح کے مختلف نام آتے ہیں، یہ بھی ہم سیل کرتے ہیں، اور جو عطر ہیں وہ بھی ہم سیل کرتے ہیں۔ اب اس میں خوشبوؤں کی ایک تیسری کیٹیگری آتی ہے جسے بہت کم لوگ جس سے متعارف ہیں، وہ ہے علاج بذریعہ خوشبو، اسے کہتے ہیں اروما تھراپی، خوشبوؤں کے ذریعے علاج۔ اب ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جاتے جاتے کہ بھی وہ ایک گلاب کی خوشبو عام ہے، تو اگر اروما آئل جو ہوتے ہیں وہ خالص آئل ہوتے ہیں، عطر جو ہیں اس کے اندر تھوڑی سی انہیں کم درجے میں ہوتے ہیں، لیکن جو اروما آئل ہیں یہ زیادہ سٹرونگ اور زیادہ اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ڈائریکٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے کسی اور آئل میں جو ملا کے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گلاب کا اگر آپ اروما آئل لیتے ہیں تو اسے تھوڑے سے بادام کے آئل میں آپ اسے مکس کر لیں، تو اس کے بعد آپ اسے لگائیں، تو یہ ذہنی سکون دینے کے لیے، نظر کے لیے، جو عام طور پہ جو ذہنی دباؤ کا لوگ شکار رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، اگر وہ اس کی خوشبو کو لگائیں تو وہ اس کا بہت فائدہ محسوس کریں گے، ٹینشن دور ہوگی، ذہنی تناؤ دور ہوگا۔ اس طرح ایک پورا سبجیکٹ ہے اروما تھراپی کا جس میں مختلف امراض کا علاج خوشبوؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان بیماریوں کا ڈاکٹری علاج چھوڑ دیں۔ بعض لوگ اس کا یہ مطلب لو جی پھر تسی یہ نا ٹھیک کر کے دکھاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ ساری امدادی ایک ایڈیشنل چیزیں ہیں۔ اور بعض جو جیسے ذہنی دباؤ ہے، ذہنی ٹینشن ہے، تھکاوٹ ہے، یہ تو واقعتاً اروما تھراپی کے ذریعے آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے آپ کو پیناڈول کی ضرورت نہیں ہوتی اس صورت میں کہ اگر آپ ان آئلز کے استعمال کو کریں، ان سے آپ نہائیں، انہیں آپ لگائیں اپنے جسم کے اوپر، تو وہ آپ کے اندر ایک فریشنس، آپ کی جو سر درد ہے یا نفسیاتی مسئلے ہیں جو وقتی طور پہ ابھرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں دوائیوں کے بجائے وہ زیادہ بہتر اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مائیگرین اور دوسرا کی جو ساری بیماریاں ہیں نا، بنیادی طور پہ تو ذہنی بیماریاں ہیں، تو وہ ذہنی بیماریاں سب سے پہلے تو آپ اپنا موبائل رکھیں ہاتھ سے۔ جب تک آپ اپنے موبائل نہیں نہ رکھیں گے تو آپ کوئی انگلش دوائی لے لیں، چاہے مائیگرین کا آپریشن کروا لیں، آپ اس کے لیے آپریشن تو اس کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن لیٹ سے بات کر رہا ہوں میں، کچھ بھی آپ کر لیں، آپ اس کی جو مرضی میڈیکیشن لے لیں، جب تک آپ کی چیزیں رات ساری آپ جاگتے رہیں گے، فجر کا آپ کو پتہ نہیں، عشاء کا آپ کو پتہ نہیں، عشاء کے وقت آپ نے شروع ہونا ہے اپنے کاموں پہ اور فجر تک آپ نے کرتے رہنا ہے، تو اصل مائیگرین یہ ہے۔ مائیگرین بیماری اتنے لوگوں کو نہیں ہوتی جتنے لوگوں کو اس وقت ہے، یہ ویسے ہے کہ جتنے لوگوں کے اوپر یہاں پہ کالا علم ہوا ہوا اتنے لوگوں کو ہوتا نہیں، جتنے لوگوں پہ جن ہے یہاں پہ اتنے لوگوں پہ ہوتے ہی نہیں۔ اسی طرح یہ پرابلم ہماری جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ بابے جو ہے نا، یہ بوڑھے یہ دادا جو ہے، یہ ابا جو ہے نا، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں زندگی گزاری ہے۔ تو یہ جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے نا، ہم برگر بھی بنتے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں پیزے کھا کھا کے اور یہ اس طرح کی چیزیں کھا کھا کے، کیا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں۔ تو پہلے یہ کریں، اور گلاب کی خوشبو جو ہے یہ اچھی خوشبو ہے، اس کا اور جو مائیگرین کی جو بھی صورتیں مختلف ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے اور خوشبوئیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی آپ اسے جو ہے اروما آئل جو ہے گلاب کا ہے، آپ اس کا استعمال کریں، وہ اچھا آپ کو فائدہ دے گا۔ لائف سے کیا سیکھا؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ سا سوال ہے۔ میرے نزدیک جو میں نے سیکھا نا، یا میری اینڈ اس کی آج تک کی جو سوچ ہے، کل کا پتہ نہیں، انسان ہے، سوچیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب میں جوان تھا نا تو تب میں سوچتا تھا کہ انسان کی عمر جو ہے نا کوئی 300-400 سال ہونی چاہیے، اسے یہ بھی قلعہ فتح کرنا چاہیے، یہ قلعہ بھی فتح کرنا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ چیزیں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جیسے بنائی ہیں، جس طرح انہیں ترتیب دیا، وہ بہترین ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتی۔ اور جب قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کی آخری عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ ایک وہ اسے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو یہ ہے کہ آدمی چلتا پھرتا مر جائے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، صرف اس کی آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپیہ نہیں نہ ہوتا تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آدمی کھانے کے لیے بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ پریشانی کی بات ہے یہ، لیکن اس کے لیے کوشش کریں۔ اصل میں ہم نے کوشش چھوڑ دی ہے، ہم توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی روٹی ڈال کے دے گا تو ہم کھائیں گے۔ اوپر سے بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ادھر جو بھی لیڈر آتا ہے، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، اس نے ہمیں بھیک کے اوپر لگایا ہوا ہے اور ہم بھیک کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کتنے ادارے ہیں؟ آپ کو کاروبار سکھانے کے کون سے ادارے ہیں یہاں پہ؟ اپنی محنت کے اوپر یقین رکھیں، پہلے آپ محنت کریں، کوشش کریں، اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں بس۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے
اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن مایوسی جو ہے نا اس میں کبھی بھی نہیں پڑیں۔ اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے، راستہ دینے والا ہے، کوشش آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے بس۔ میرا رزلٹ جو ہے نا، اور دوسری چیز آخری جو فکرہ اس میں کہوں گا، ہر وہ کام جو آپ کو شرک کی طرف لے کے جائے اس سے ضرور بچیں، اور وہ گناہ کبیرہ جو ہے نا ان سے بچیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، لوگوں کے حقوق کو دبانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ معافی آپ کو نہیں مل سکتی، ان کی آپ کو سزا ملنی ہے بندے کو، ان سے بچیں۔ باقی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کی وسعت اتنی نہیں ہے، اس کے علم کی وسعت بہت بڑی ہے، کب کہاں سے آپ کے لیے وہ بہتری لے آئے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے آفس کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک کے لیے ہیں، تو عموماً اس ٹائم پہ تو میں اویلیبل ہوتا ہوں، لیکن بندہ بشر ہے، اگر آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں یا لاہور سے بھی آ رہے ہیں تو اب تو فون کی سہولت عام ہے، آپ اس کو پہلے فون کر لیں۔ لاہور سے باہر سے آ رہے ہیں پھر تو اسپیشلی آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر گیا ہوں، میری بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ فون کر لیں، ٹائم لے لیں تو بہتر رہتا ہے وہ۔ ہاں، کیلیگرافی کا تو ویسے کام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الحمرہ میں 16 ایگزیبیشن ہوئی تھی، کافی ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے جو پینٹنگ لگی ہوئی ہے الحمد شریف جس پہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ دیکھیں، یہ پیور ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ اس میں جیسے کہ آج کل جو آرٹسٹ اسکرین پرنٹنگ اور مارکر اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوئی، یہ پیور پینٹ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔